نام ہے وہابی نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلُوطًا اذ قال لقومه، اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا اس حال میں کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو کہ جو تم سے پہلے آج تک دنیا میں کسی نے نہیں کی۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، بے شک تم جاتے ہو مردوں کے پاس شہوت کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو حد سے گزر جانے والی قوم ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں کئی ایک مقامات پہ ان کی قوم کے تفصیلی حالات آئے ہیں، ان میں سے ایک مقام سورۃ الاعراف بھی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ سورۃ العنکبوت میں آیا کہ ایک لوط ان پر ایمان لے کر آئے، ابراہیم علیہ السلام پر۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبر بنا کر سدوم کی بستی کی طرف بھیجا۔ یہ آج بھی بستی موجود ہے، لیکن تباہ شدہ حال کے اندر۔ اردن اور فلسطین کے درمیان اس ٹریک میں یہ بستی آتی ہے۔ اس کے کھنڈرات اور جو عذاب کے اثرات وہ ابھی تک وہاں پر موجود ہیں۔ اس کی ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر ریئل ٹائم موجود ہیں، جس نے دیکھنی ہو وہ دیکھ سکتا ہے۔ انگلش میں ہم سڈوم، کہ وہ ڈی یوز ہوتا ہے، سوڈومی کی ٹرم اس عمل کے لیے ہے، ہومو سیکچولیٹی، بعض لوگ اس کے لیے لواطت قوم لوط کی وجہ سے استعمال کرتے ہیں، بلکہ سارے الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اس کا ذکر تورات کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام پر صرف ان کی 2 بیٹیاں ایمان لے کر آئیں، ان کی اپنی بیوی بھی کافرہ تھی، وہ بھی قوم کے ساتھ برباد کر دی گئی، کوئی ان پر ایمان نہیں لے کر آیا سوائے 2 بیٹیوں۔ ان کی قوم جو ہے وہ مردوں کے ساتھ بدفعلی کے کبھی گناہ کے اندر مبتلا تھی، جس کی باقیات آج کل آپ کو مدارس میں، بعض کالجز یونیورسٹیز کے ہاسٹلز میں بھی نظر آتی ہیں۔ اور اس حوالے سے میں کافی دفعہ بول چکا ہوں، آپ کو پتہ ہے جب وہ مفتی عزیز صاحب کی ویڈیو لیک ہوئی تھی، اس کانٹیکسٹ میں بھی قومیں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات میں بھی یہ ساری احادیث موجود ہیں، آپ کو کتاب النکاح چیپٹر میں یہ احادیث مل جائیں گی اینڈ پہ جا کے، اور کتاب الحدود چیپٹر جو مشکات کا ہے، جس میں گناہوں کی سزا کیا ہے مختلف گناہوں کی، اس کانٹیکسٹ میں بھی آپ کو یہ ساری احادیث مل جائیں گی۔ پرائمری بکس مسند احمد، جامعہ ترمذی کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ احادیث موجود ہیں۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ ایسا شخص چاہے وہ مرد کے ساتھ کرے خواہ وہ عورت کے ساتھ، اور جامعہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو مرد کے ساتھ اس طرح کا عمل کرے۔ جامعہ ترمذی اور ابو داؤد کے اندر موجود ہے کہ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دیا، اور اگر ظاہر ہے کہ بالجبر ہوا ہے تو پھر صرف فاعل کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا۔ ابن عباس کا فتویٰ موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسا عمل کرنے والوں کی سزا یہ ہے، علاقے کی سب سے اونچی بلڈنگ سے زمین پر پٹخا جائے، مر جائے تو ٹھیک، اور اگر زخمی حالت میں ہو تو پھر پتھر مار مار کر اسے ہلاک کر دیا جائے، یہ اس کی سزا ہے۔ کتنی سخت سزا ہے، آپ اندازہ کریں اس عمل کی، اور یہ سزا قرآن سے ہی ڈیٹیکٹ کی گئی ہے۔ آگے اس قوم پر جو اللہ کا عذاب نازل ہوا، اس میں بھی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری بستی کو، فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے اٹھائیں اور بلندی سے الٹا کر کے پٹخ دیں، اور اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ آج بھی سائنٹیفکلی یہ چیز ثابت ہے کہ وہاں پر ایک آتش فشاں پہاڑ پھٹا تھا، جس سے لاوا اور پتھر نکلے تھے، جس سے وہ قوم تباہ کر دی گئی۔ ظاہر ہے اس کی سائنٹیفک ریزن تو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو زلزلے کی شکل میں عذاب آتا ہے، یا چنگھاڑ کی شکل میں آتا ہے، یا تیز ہوا چلنے کی شکل میں آتا ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی سائنٹیفک ریزن تو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایکٹیویٹ کرتا ہے ان چیزوں کو۔ بہرحال اس چیز کو مانتے ہیں کہ ایک بستی تھی، آج بھی ان کے جو فاسلز ہیں وہاں پہ موجود ہیں۔ ایون جو لوگ گھروں میں ہیں وہ اوندے منہ اسی طریقے سے پڑے ہوئے ہیں، آج بھی اسی حالت میں وہ پتھر بن گئے ہوئے ہیں،
وہ ساری ویڈیوز اویلیبل ہیں ریئل ٹائم. وہ صدوم کی بستی ہے. انگلش میں اس عمل کو سوڈومی کہا جاتا ہے. آپ گوگل پہ جا کے لکھیں تو آپ کو وہ قوم صدوم کے بارے میں سب کچھ مل جائے گا، چونکہ یہ تورات کے اندر بھی اس واقعے کا ذکر موجود تھا. لہٰذا یہ یاد رکھیں، دنیا میں جتنی بھی اخلاقی برائیاں ہیں، ان کے لیے جتنی ٹرمز ہیں وہ الہامی کتابوں سے ہی ڈیوائز کی گئی ہیں، اور جتنی اخلاقی اچھائیاں ہیں ان کے لیے جتنی ٹرمز ہیں وہ بھی الہامی کتابوں سے ڈیڈکٹ کی گئی ہیں. کیونکہ انسان اخلاقی قوانین نہیں بنا سکتا. مرد بنائیں گے تو اپنے حقوق کی بات کریں گی، عورتیں بنائیں گے تو اپنے حقوق کی بات کریں گی. اللہ تعالیٰ اخلاقی قوانین خود بناتا ہے. اور یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا ذکر کیا تاکہ لوگ اس برائی سے بچیں. امریکہ کی بعض اسٹیٹس کے اندر مرد کی مرد کے ساتھ شادی کو انہوں نے یعنی ایک آئینی شکل، قانونی شکل دے دی ہے. حالانکہ دنیا میں آج بھی اس کام کو ایک برا فعل کے طور پر مانا جاتا ہے اور اس کی آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو تعلق ہے اس کی آؤٹ پٹ اولاد تھی اور وہ مرد کا مرد کے ساتھ ممکن نہیں ہے. اسی لیے ہم ویسٹرن ڈیموکریسی کو کفر اور شرک مانتے ہیں کہ وہاں پر اگر کثرت رائے سے یہ فیصلہ ہو جائے کہ یہ حرام کام بھی الاؤ ہے ہمارے معاشرے میں، تو وہ اسے اسٹیبلش کر دیتے ہیں. اسی وجہ سے ویسٹرن ڈیموکریسی کو کفر کہا جاتا ہے. جبکہ جس ڈیموکریسی کو ہم جائز سمجھتے ہیں وہ قرآن کی روح سے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کا آپس کا جو معاملہ ہے وہ مشورے سے طے پاتا ہے. کثرت رائے سے حلال کے دائرے کے اندر نبی الاسلام بھی خلفائے راشدین بھی اسی کی بنیاد کے اوپر فیصلے کیا کرتے تھے. حلال کے دائرے کے اندر کثرت رائے دیکھی جائے گی. اور چونکہ وہ قبائلی سسٹم تھا، قبائلی سسٹم کے اندر ہر بندے سے ووٹنگ نہیں کروانی ہوتی، بلکہ جو قبیلے کا سردار ہے ونس وہ فیصلہ کرتا ہے کسی معاملے میں، اس کی ووٹ پورے قبیلے کی ووٹ شمار کی جاتی ہے. کیونکہ اس زمانے میں قبائل کے سردار دھکے کے ساتھ نہیں بنا دیے جاتے تھے. سب سے کمپیٹنٹ بندہ چنا جاتا تھا، وہ ڈیزرو کرتا تھا، وہ اس قوم کا سب سے ذہین آدمی ہوتا تھا، اس کی ووٹ پوری قوم کی، پورے قبیلے کی ووٹ مانی جاتی تھی. اگر حسین ابن علی نے یزید کی بیعت نہیں کی تو اس سے مراد صرف حسین ابن علی نہیں تھے، پورا قبیلہ بنو ہاشم تھا، کیونکہ وہ اس کی اس وقت سرداری کے اوپر فائز تھے. اسی طریقے سے اگر حضرت زبیر نے بیعت نہیں کی تھی تو وہ پورا قبیلہ تھا جو حضرت زبیر کے ساتھ اٹیچ تھا، عبداللہ ابن زبیر جو حضرت زبیر کے بیٹے تھے، تو وہ پورے قبیلے کی بیعت نہ کرنا شمار ہوگا. قبائلی سسٹم میں ووٹنگ کا یہ طریقہ ہوتا تھا. لہذا ماڈرن ڈیموکریسی کو اگر اس میں حلال اور حرام کا فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہو اور حلال کے دائرے کے اندر اندر کثرت رائے سے فیصلہ ہو تو ہم اسے عین خلافت راشدہ کی ماڈرن فارم سمجھتے ہیں. کیونکہ حلال کے دائرے میں کثرت رائے سے ہی فیصلہ ہوگا. محدثین بھی جب راویوں پر بحث کرتے ہیں تو کہتے ہیں جمہور محدثین کے نزدیک یہ راوی ثقہ ہے، یعنی اکثریت کے نزدیک. وہاں پہ سارے جمہوریت کو مانے ہوئے ہوتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ ٹرو ڈیموکریسی ہونی چاہیے، وہاں پہ ملوکیت کو گھسیٹ دیتے ہیں. تو خلافت راشدہ، خلافت کا نظام اور ماڈرن ڈیموکریسی، اگر اس میں ایک یہ چیز طے کر لی جائے کہ قرآن و سنت کے دائرے سے کوئی چیز بار اپروو نہیں ہوگی، یہ دونوں انٹرچینجبل چیزیں ہیں. اسی لیے جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی تھی تو مولانا مودودی نے فرمایا تھا کہ آج ریاست پاکستان نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کیونکہ قرارداد مقاصد جو آئین سے بھی کئی سال پہلے اسٹیبلش ہوئی، جب تک کہ آئین فائنل نہیں ہوا تھا 73 کا، اس میں یہ چیز طے ہو گئی تھی کہ ایک تو آئین بنایا جائے گا اور اس آئین کی بنیاد وہ قرارداد مقاصد ہوگی. اور قرارداد مقاصد میں یہ طے کیا گیا تھا کہ حاکمیت اعلیٰ کا مالک اللہ ہے اور جو پاکستان کا حکمران ہے وہ قرآن اور سنت کے دائرے کے اندر اندر اس حق کو استعمال کرے گا، اور پاکستان میں کوئی ایسا قانون پاس نہیں کیا جائے گا جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے منافی ہو.
پریکٹیکلی اگر کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے لیے بھی پھر سسٹم طے کیا گیا کہ اسے پھر کس طریقے سے اسلامی نظریاتی کونسل تک بات پہنچائی جائے گی اور وہ پورے معاملات ہوں گے. اس میں ابھی بھی کمزوریاں موجود ہیں, لیکن ان پرنسپل یہ ایسٹ ہے کہ ہم نے یہ چیز تعلیم کے طور پر ایک اپنے سلیبس کے اندر یا اپنے آئین کے اندر یہ چیز طے کر لی ہے. نام ہے وہابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب